سلطنت خراساں کے آخری سرے پر ایک ایسا بیاباں تھا جہاں کی ریت کا رنگ زرد نہیں بلکہ سیاہ تھا۔ اس ویرانے کے بیچوں بیچ ایک ایسی عمارت کھڑی تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ انسانی ہاتھ کی تعمیر کردہ نہیں بلکہ جنات نے اسے ایک رات میں یاقوت کے پتھروں سے بنایا تھا۔ لوگ اسے لال حویلی پکارتے تھے۔ اس حویلی کی خاصیت یہ تھی کہ یہ ہر مسافر کو اپنی طرف کھینچتی تھی، مگر جو اس کے دروازے کے اندر قدم رکھتا وہ کبھی لوٹ کر اپنی داستان سنانے کے قابل نہ رہتا تھا۔ شاہ میر، جو ایک جلا وطن شہزادہ تھا، اپنے وفادار گھوڑے پر سوار ہو کر اس بیاباں سے گزر رہا تھا۔ اس کے پاس اس کے باپ کی دی ہوئی ایک قدیم تلوار اور ایک صوفی درویش کا دیا ہوا وہم و گمان سے بالاتر علم تھا۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی تھیں اور بجلی اس طرح کڑک رہی تھی جیسے کوئی غضبناک دیو دھاڑ رہا ہو۔ دور سے اسے لال حویلی کے مینار نظر آئے جو اندھیرے میں یوں چمک رہے تھے جیسے تازہ خون کے قطرے۔ حویلی کے عظیم الشان دروازے پر پہنچ کر شاہ میر نے دیکھا وہاں ایک بوڑھا دربان بیٹھا ہے۔ اس کے چہرے کی جھریاں صدیوں کی داستان سناتی تھیں اور اس کی سفید داڑھی اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی۔ اے شاہ میر، واپس پلٹ جا، بوڑھے نے بغیر سر اٹھائے کہا۔ شاہ میر چونک گیا۔ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ بوڑھے نے اپنی ایک آنکھ کھولی جو بالکل سفید تھی۔ اس حویلی کی دیواریں ہر آنے والے کا نام پہلے سے پکارنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہاں داخل ہونا تو تمہاری مرضی سے ہے، مگر یہاں سے نکلنا تمہاری مرضی نہیں بلکہ اس لال پری کی مرضی ہے جس نے اس عمارت کو اپنی ہوس سے سینچا ہے۔ شاہ میر نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور کہا، میں موت سے ڈرتا تو آج اپنے تخت پر بیٹھا ہوتا۔ میں سچائی کی تلاش میں نکلا ہوں۔ اگر وہ سچائی اس حویلی میں ہے تو میں ضرور اندر جاؤں گا۔ جو ہی شاہ میر نے دہلیز پار کی، دروازہ ایک ہولناک آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ اندر کا منظر کسی خواب غفلت جیسا تھا۔ ہال اتنا بڑا تھا کہ اس کی چھت نظر نہیں آتی تھی۔ ہر طرف سرخ ریشم کے پردے لٹک رہے تھے اور ہوا میں سندل اور جلی ہوئی شمعوں کی ملی جلی ہوئی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک حویلی کے در و دیوار سے دھڑکن کی آواز آنے لگی۔ شاہ میر نے دیوار پر ہاتھ رکھا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ پتھر کی نہیں بلکہ زندہ گوشت کی طرح گرم ہے۔ دیواروں سے سرخ ارک رس رہا تھا جو فرش پر بنے ہوئے نقش و نگار میں خون کی طرح دوڑ رہا تھا۔ آدھی رات کا گھنٹا بجتے ہی فضا میں ایک سحر انگیز راگ گونجنے لگا۔ شاہ میر نے دیکھا کہ ہال کے وسط میں ایک تخت ہوا میں معلق ہے اور اس پر ایک نہایت حسین عورت بیٹھی ہے۔ اس کا لباس سرخ یاقوتوں سے جڑا ہوا تھا۔ اس کے بال سیاہ سانپوں کی طرح لہرا رہے تھے۔ یہ لال پری تھی جو در حقیقت ایک قدیم جادوگرنی تھی جس نے اپنی جوانی برقرار رکھنے کے لیے مسافروں کا خون پینے کا عہد کیا تھا۔ لال پری نے اپنی خونی آنکھوں سے شاہ میر کو دیکھا اور کہکا لگایا، اے شاہ میر، تمہارا لہو بہت جوان اور خالص معلوم ہوتا ہے۔ میری حویلی کی دیواریں پیاسی ہیں۔ اگر تم یہاں سے زندہ جانا چاہتے ہو تو تمہیں میری 3 شرطیں پوری کرنی ہوں گی۔ اس نے اپنا ہاتھ لہرایا اور حال میں سینکڑوں سائے نمودار ہوئے۔ یہ ان مسافروں کی روحیں تھیں جو یہاں ماری گئی تھیں۔ یہ پہلی شرط ہے، تمہیں ان روحوں کے ساتھ صبح تک رقص کرنا ہوگا۔ اگر تم تھک گئے یا تمہارا پاؤں لڑکھڑایا تو یہ سائے تمہیں نوچ کر مار ڈالیں گے۔
شامیر نے رقص شروع کیا، سائے سے اپنے سرد ہاتھوں سے چھوتے اور اس کے کانوں میں ڈراؤنی آوازیں نکالتے۔ گھنٹوں گزر گئے۔ شامیر کا جسم پسینے میں شرابور تھا، اس کا دم ٹوٹ رہا تھا۔ اسے احساس ہوا یہ جسمانی تھکن نہیں بلکہ جادوئی حملہ ہے۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے وہ طلسماتی سرما نکالا جو اسے درویش نے دیا تھا اور اسے اپنی آنکھوں میں لگایا۔ منظر بدل گیا۔ اب اسے وہ سائے نہیں بلکہ محض دھواں نظر آ رہا تھا۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور اپنے دل میں سکون محسوس کیا۔ جب سورج کی پہلی کرن حویلی کے اوپر کھڑکی سے اندر آئی تو اس کے سائے غائب ہو گئے اور لال پڑی غصے سے چنگھاڑ اٹھی۔ تم نے دھوکہ دیا ہے مسافر، مگر اگلی آزمائش تمہاری روح کو چھلنی کر دے گی، لال پری نے غصے سے کہا۔ وہ شامیر کو ایک تاریک تہہ خانے میں لے گئی جہاں ایک بہت بڑا آئینہ لگا تھا۔ یہ آئینہ ابلیس تھا۔ اس آئینے میں دیکھو، یہ تمہیں تمہارے وہ گناہ دکھائے گا جو تم نے کبھی کیے تھے، یا وہ خواب دکھائے گا جو تمہیں بزدل بنا دیں گے۔ اگر تم اپنی حقیقت دیکھ کر پاگل نہ ہوئے تو میں تمہیں دوسری شرط میں کامیاب سمجھوں گی۔ شامیر جیسے ہی آئینے کے سامنے آیا، اسے اپنی زندگی کے وہ لمحات یاد آئے جہاں اس نے اپنے باپ کا ساتھ نہ دیا تھا، اور وہ لمحہ جب اس نے اپنے ملک کو چھوڑ دیا تھا۔ آئینے سے نکلنے والی آوازیں اسے کہہ رہی تھیں کہ تم بزدل ہو، تم اپنے لوگوں کو مرتا ہوا چھوڑ کر بھاگ آئے، تم جینے کے لائق نہیں۔ شامیر کا دل ڈوبنے لگا، مگر پھر اسے یاد آیا کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اس نے آئینے میں دیکھتے ہوئے بلند آواز میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور سچے دل سے توبہ کی۔ جوں ہی اس کی آنکھ سے ندامت کا ایک آنسو فرش پر گرا، آئینے میں دراڑیں پڑ گئیں اور وہ ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹ گیا۔ لال پری کی طاقت آدھی رہ گئی۔ اب لال پری کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا، اس کی خوبصورتی ختم ہو رہی تھی اور وہ ایک بدصورت ڈائن کی طرح لگ رہی تھی۔ اس نے ایک سنہری پیالہ شامیر کی طرف بڑھایا جس میں گاڑھا سرخ مایا ابل رہا تھا۔ یہ آخری شرط ہے، اسے پی لو۔ اگر تمہارا دل صاف ہوا تو تم لافانی ہو جاؤ گے، اگر تمہارے اندر ذرا بھی کھوٹ ہوئی تو تم اسی پل راکھ بن کر میری حویلی کی دیواروں میں دفن ہو جاؤ گے۔ شامیر نے پیالہ ہاتھ میں لیا۔ اس کی خوشبو بہت دلکش تھی، مگر اس نے دیکھا کہ پیالے کے پیندے پر ایک باریک تحریر ہے جو صرف طلسماتی سرمے کی وجہ سے اسے نظر آ رہی تھی۔ جو اسے پیے گا وہ ہمیشہ میرا غلام بن جائے گا۔ شامیر مسکرایا اور بولا، اے لال پری، تیرا فریب اب ختم ہوا۔ وہ اس پیالے میں پینے کی بجائے پوری قوت سے لال پری کے قدموں میں پٹخ دیا۔ جوں ہی وہ مایا فرش پر گرا، پوری حویلی میں زلزلہ آ گیا۔ دیواروں سے انسانی چیخیں بلند ہونے لگیں، سرخ پتھر سیاہ ہو کر گرنے لگے اور لال پری آگ کے شعلوں میں گر گئی اور راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ شامیر تیزی سے باہر کی طرف بھاگا۔ جو ہی وہ حویلی کی حدود سے باہر نکلا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہ عظیم الشان عمارت پیوند خاک ہو گئی۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا اور اسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ برسوں بعد آزاد ہوا ہو۔ اس نے وہاں کے تمام مسافروں کی ہڈیوں کو اکٹھا کیا اور انہیں دفن کر کر ایک سفید پتھر کا مینار بنایا۔ مینار پر اس نے لکھوایا، خوف صرف ایک وہم ہے، جو اپنے نفس اور خوف کو جیت لیتا ہے وہ دنیا کے ہر طلسم کو توڑ سکتا ہے۔